لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر کمنٹس آئے ہوتے ہیں کہ یہ من گھڑت احادیث آخر پھیلتی کیسے ہیں؟ تو دیکھیں، شروع والے زمانوں میں جب کتابیں لکھی جا رہی تھی اس وقت چھپنے کے جو مشینیں وغیرہ تھی چھپائی والی وہ نہیں تھی، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور کتابوں کی قیمت بھی زیادہ ہوتی تھی. اور جتنی کتابیں آج کل موجود ہیں، ایک ایک کتاب کی لاکھوں کاپیاں موجود ہیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو کتابوں کی قلت تھی، تو ہر بندہ باقاعدہ اصل کتاب سے جا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، چیک نہیں کر سکتا تھا کہ آیا یہ بات حدیث ہے بھی یا نہیں. پھر اس زمانے میں چونکہ احادیث لکھی جا رہی تھی تو جہاں ایک تحقیق اور لوگوں کی جانچ پڑتال کا کام جاری تھا کہ کون کون سے راوی معتبر ہیں، مستند ہیں، کون سے راوی نہیں ہیں، وہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس وقت باقاعدہ جھوٹی احادیث گھڑتے تھے اور گھڑ گھڑ کے لوگوں میں پھیلاتے تھے. اب عوام میں تو تحقیق نہیں ہوا کرتی، تو علماء کے پاس آئی تو علماء نے اس کی تحقیق کی، اس کو اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا یا الگ کتابوں میں لکھ دیا کہ بھئی یہ مشہور ہے، یہ قول مشہور ہے لیکن اس کی سند کوئی نہیں ہے. لیکن عوام کی زبانوں پر وہ چڑھ گئی تو وہ سلسلہ در سلسلہ، زبان در زبان چلتی آ رہی ہیں. تو آج کل جو ہے چونکہ تحقیق کرنا، کتابیں حاصل کرنا یا آن لائن دیکھنا، چیک کرنا، ہر چیز آسان ہو گئی ہے، تو آج کل پھر ان احادیث کی جانچ پڑتال بھی آسان ہے کیونکہ ہر چیز آج کل آپ کے پاس ایک کلک پر موجود ہے. تھوڑا سا عرصہ، کوئی 50-60 سال یا 100 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری ایسی ہی باتیں عوام میں مشہور تھیں کہ جن کا کوئی مستند ماخذ، کوئی مستند حوالہ وہ موجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علماء نے ہی احادیث کو پہلے پھیلایا من گھڑت کو اور اب علماء ہی اس کا انکار کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. کسی بھی عالم کے پاس آپ جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ حدیث من گھڑت ہے اور ان کو اس کی تحقیق اور شرح صدر حاصل ہو جائے کہ واقعی یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، تو وہ اس کو دوبارہ انشاءاللہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے جانتے بوجھتے میرے بارے میں جھوٹ بولا، کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو تحقیق ہو جانے کے بعد لا علمی میں بیان ہوتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم خود کرتے رہے ہیں، لیکن جب تحقیق ہو گئی، پتہ چل گیا، تو اس کے بعد ظاہری بات اس کو کوئی بھی بیان نہیں کرے گا. تو جس کسی کو بھی کوئی شک ہو کہ یہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کسی کے ذہن میں، کسی کے علم میں ہو کہ اس حدیث کا کوئی صحیح ماخذ، کوئی مستند حوالہ موجود ہے، تو آپ پیش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس سے بھی رجوع کریں گے اور جہاں ہماری تحقیق پر آپ کو اعتماد ہو تو وہاں آپ دوسروں کو بھی بتائیے کہ یہ ان باتوں کو حدیث سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں ہے. جزاکم اللہ.